جی اسما قدیر صاحبہ. چلیں آپ کو بعد میں. جی پاکستان اگر آپ نے چلانا ہے تو عورتوں کو تحفظ دینا ہوگا. اس کے ہر قاتل کو اس کے ہر ریپسٹ کو سرعام پھانسی اب دینی ہوگی. بالکل دینی ہوگی. آگے ہم نہیں چلنے دیں گے اس طرح. پاکستان ایسے نہیں چلے گا. تھینک یو. جی چترالی صاحب آپ بولیں. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے دلخراش واقعات ہیں. میرے بہن نے جو اندر کی کیفیت اپنے سسکیوں سے پوری دنیا کو دکھا دی. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس پہ رنجیدہ ہیں. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان میں حکومتیں نہیں آئی ہیں؟ کیا اس وقت بھی حکومت نہیں ہے؟ حکومتیں ہیں. کیا اس کے لیے سزائیں ہیں؟ سزائیں بھی ہیں. موجودہ قوانین بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ قوانین ان جرائم کو روکنے میں ناکامی سے دوچار اس لیے ہیں کہ یہاں اسلام صرف اور صرف زبانی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قانونی طور پر اسلام کو یہاں دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہے. جناب اسپیکر، اگر اسلامی قوانین نافذ ہوتے تو یہاں جو شادی شدہ لوگ ہیں اگر 2-4 کو سنگسار کیا جاتا، اگر غیر شادی شدہ ہوتے تو ان کو کوڑے مارے جاتے، اسلامی قوانین کے تحت ان کو سزائیں دی جاتی، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. میں اپنے بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مل کر ہم اسلامی قوانین کو جو قرآن و سنت میں زنا کے سلسلے میں، ریپ کے سلسلے میں، زیادتی کے سلسلے میں جو قوانین ہیں، ان قوانین کے سلسلے میں ہم مشترکہ یہاں قانون سازی کریں اور اللہ کے نظام کو اس ملک میں لائیں جس میں عورت اور مرد کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، سب کے لیے یکساں نظام ہے. الحمدللہ اگر یہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے، یہاں قرآنی نظام قائم ہو جائے اور ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کو چلائیں تو میں قسمیہ طور پر کہتا ہوں کہ واللہ اس ملک میں کوئی بھی جرم کرنے والا فرد نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ جرات نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی کے قریب نہیں جا سکے گا. وہ خود 1000 بار سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کس انجام سے دوچار ہونا ہے، مجھے کیا سزا دینا ہے، مجھے کیا سزا ملے گی. لیکن یہاں اسلامی قوانین نہیں ہے. جب ہم اسلامی قوانین کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر تو ہاں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ لوگ اسلامی قوانین کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں تو بالکل جناب اسپیکر آپ کی توجہ، یہ بہت اہم بات ہے جناب اسپیکر. جی سن رہا ہوں. جی مختصر کریں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ بہت اہم چیئر پہ تشریف فرما ہیں. کم از کم آپ آج رولنگ دے دیں کہ زنا کے سلسلے میں، ریپ کے سلسلے میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے قانون سازی کی جائے اور حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر بیٹھ جائیں اور اسلامی قوانین کے تحت ان لوگوں کو سزا دلوائے اور قانون یہاں بنائے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان میں کوئی جرم نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ. تھینک یو سر. ابھی بات ہو رہی تھی قانون بنانے کی اور ان پہ بات کرنے کی، تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس قانون موجود ہیں، صرف ضرورت ہے ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی. آج جتنے بھی میرے کولیگز نے بات کی، چاہے وہ نور کے لیے بات ہو، ختیجہ کے لیے ہو، زینب کے لیے ہو یا دوسری جو بھی وکٹمز ہیں ان کے لیے بات ہوئی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ ہماری جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں وہ بھی میڈم شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ بھی ایک وومن پارلیمنٹیرین ہیں. یہاں پہ ان کو سب سے پہلے آ کے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. اور یہاں پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے وومن پارلیمنٹیرین کوکس بھی موجود ہے.
جس کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریزولیشن آنی چاہیے تھی، جو دونوں کام نہیں ہوئے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس سارے قانون موجود ہیں اور ان قانون پہ صرف امپلیمنٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے اگر ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے لیکن پاکستان کی عوام کے لیے آپ آئیں اور بیٹھیں، ان قانون پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ ابھی بات کی تھی ڈاکٹر شہناز نے کووڈ کی۔ سر، ہمارے پاس جب میسج آتا ہے کہ کووڈ کے SOPs کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ایکسٹرا وزٹرز نہیں لانے، یہ گیلریز بھری ہوئی آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں کہ کووڈ کہاں سے آ رہا ہے، اور ایک ممبر اگر اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر کے کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کووڈ ہے۔ تھینک یو۔ جی جناب محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ اسپیکر صاحب، پارلیمنٹ میں چونکہ نور مقدم اور یہ جو بچے کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوئے پہلی دفعہ آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو بالکل بھی یہ بات بالکل بائی پارٹیزن ہے اور پولیٹیکل پارٹیز سب اس پیج پہ ہیں، کیونکہ ہماری MNA جو اسما قدیر صاحبہ ہے وہ تو شاید سیدھے جذبات سے بول بھی نہیں سکی ہیں کہ وہ لفظ بھی نہیں بیان کر سکی ہیں، لیکن اسپیکر صاحب تمام پارلیمنٹ کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت وقت اسٹیٹ حکومت پاکستان اس کی مدعی بن رہی ہے، اس کی مدعی اس وقت جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے۔ دوسرا جو ہے، پاکستان کے اندر قوانین ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی ہے، لیکن پہلی دفعہ اس دفعہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا PSDP ہے، اس کے اندر 100 ملین روپے جو ہے اینٹی ریپ لا فنڈ کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اس کے اوپر مزید بھی بات ہو رہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم کتنے پیسے جو ہے وہ مختص کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، ان کے ہمسایوں نے بھی سنا ہوگا، ان کے چوکیداروں نے بھی سنا، لیکن انفارچونیٹلی اس بچی کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دی۔ تو میں اسپیکر صاحب یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، میں یہاں پہ پارلیمنٹ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں، IG کے انڈر ایک پروٹیکشن یونٹ جو ہے، جینڈر پروٹیکشن یونٹ بنا ہوا ہے۔ میری تمام پارلیمنٹیرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس کو وزٹ کریں، اور اسلام آباد کے اندر 14 سال کے بچے سے اگر کوئی وہاں پہ اس سے مزدوری کروا رہا ہے، مشقت کروا رہا ہے، اس کو زبردستی گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، یا کوئی خاتون جس کے اوپر کوئی وائلنس کر رہا ہے، گھر کے اندر کر رہا ہے، یا ایون پارک کے اندر اگر بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہراسر ان کی فوٹوگراف اتار لیتا ہے اور پھر ان کو بعد میں بلیک میل کرتا ہے، ان کے لیے بھی پلیز تمام لوگ سن لیں کہ اسلام آباد کے لیے ہیلپ لائن ہے، تمام خواتین کے لیے جینڈر بیسڈ پروٹیکشن کے لیے، اس کا نمبر ہے 8090۔ آپ 8090 پہ اگر بچی یا خاتون کوئی خود ڈر کے مارے اس وقت کال نہیں کر سکتا ہے تو پلیز ان کا ہمسایہ یا کوئی دیکھنے والا بھی اس کے اوپر کال کر دے۔ صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلپ یہاں پہ پہنچ جائے گی۔ باقی قوانین بھی موجود ہیں، ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ بھی آ گئی ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ریپ کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس لا کے اندر خود ڈلوایا ہوا ہے جو اینٹی ریپ لا ہے، کہ جس میں خاتون کی یا وکٹم کی کردار کشی یا جو شیمنگ ہوگی یہ بالکل خارج ہوگی۔ نہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کے کپڑے کیسے تھے، یا اس کا سوشل سٹیٹس کیا تھا، بلکہ سٹیٹ اس کی مدعی بن کے اس کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کرے گی اور ایکشن لے گی۔ اور جو موجودہ واقعات ہوئے ہیں بالکل ان ہیومن ہے، لیکن اسپیکر صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی اس وقت جو ہے کوئی اندھا کیس نہیں ہے، تمام کلپریٹ جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں، اس کے خلاف سٹیٹ کھڑی ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب خود نوٹس لیتے ہیں، اور پہلی دفعہ اگر ڈر کے مارے کوئی ان کا ہمسایہ یا گھر والا مدعی خود نہیں بنتا یا وکٹم، پہلی دفعہ تمام جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں اس کے اندر حکومت پاکستان خود مدعی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔